اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی والحقنی من الصالحین۔ 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کی اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 22 جون 2020 ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے گرامر کے سلسلے میں وہ ہے اسم صفت۔ آج کی بات اسم صفت کے بارے میں ہوگی۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے میں نے آپ کو حرف، حروف وغیرہ کے بارے میں جانکاری دینے کی حتی المقدور کوشش کی، اور آج کی کلاس میں، آج کے لیکچر میں ہم اسم صفت کو سمجھیں گے اور صفت کی قسمیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ گرامر کا جو حصہ ہے وہ بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے۔ آپ جب زبان سیکھتے ہیں، زبان کی مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو گرامر کے بارے میں کافی علمیت ہونی چاہیے، واقفیت ہونی چاہیے۔ گرامر کے بغیر زبان ادھوری ہے۔ گرامر ایک وہ شعبہ ہے، وہ حصہ ہے جو زبان کی بنیاد کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، پہلے ہم اسم صفت کو جانیں گے۔ اسم صفت کس سے کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے، اس کی وضاحت کیا ہے۔ یہاں میں نے بورڈ پہ لکھا ہے، وائٹ بورڈ پہ، اسم میں صفت وہ اسم ہے جن سے کسی چیز کی بلائی یا برائی وغیرہ اوصاف ظاہر ہوں۔ یعنی صفت، اسم صفت وہ الفاظ ہیں جن سے کسی چیز کی برائی، بلائی، مقدار، تعداد، ذات اور نسبت کے حوالے سے اوصاف ظاہر ہوں، انہیں اسم صفت کہلایا جاتا ہے۔ ان کو اسم صفت کہتے ہیں۔ جن اسموں کے الفاظ حالت، کیفیت یا مقدار ظاہر کرتے ہیں، یعنی جن چیزوں کی صفت بیان کی جائے، جن چیزوں کی صفت برائی یا بلائی ظاہر کی جائے، انہیں موصوف کہتے ہیں۔ یعنی موصوف مانے جس کی صفت بیان کی جائے۔ صفت الفاظ ہیں جو موصوف کی صفت، صفات اور اس کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صفت ہیں۔ مثلا رشید کی ٹوپی، رشید کی کالی ٹوپی، یہ رشید جو ہے وہ موصوف ہے، اس کی ٹوپی کا رنگ کالا بتایا گیا ہے، اس کی صفت ہے۔ تو اسی طرح آپ اب آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم پہلے یہ جانیں گے کہ صفت کی کتنی قسمیں ہیں۔ صفت کی 5 قسمیں ہیں۔ یعنی صفت کی 5 قسمیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری۔ کیا ہے؟ نمبر 1 صفت ذاتی، نمبر 2 صفت نسبتی، نمبر 3 صفت عددی، نمبر 4 صفت مقداری، نمبر 5 صفت ضمیری۔ اب ہم
قسموں کی ہم الگ الگ تعریف کریں گے، ایکسپلینیشن دیں گے، ان کی وضاحت کریں گے، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی تعریف کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی جو ذات قسم ہے وہ ہے صفت ذاتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ذاتی کیا ہے، جو انسان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو۔ یعنی یہاں پر لکھا گیا ہے وہ لفظ جو کسی شخص یا شے کی یا چیز کی ذاتی یا اندرونی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے، کیفیت کو ظاہر کرے۔ یہاں پر میں لکھوں گا کو، یعنی صفت ذاتی وہ صفت ہے، وہ لفظ ہے جو کسی شخص یا چیز کی ذاتی یا اندرونی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے۔ مثلا ہلکا، ٹھوس، سبز، چالاک لڑکا، سبز گھاس، ہلکا ٹھوس پتھر، ٹھوس بنیاد۔ یہ ہلکا، ٹھوس، سبز، چالاک یہ ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ کوئی شخص ذاتی طور چالاک ہوتا ہے، گھاس تو ذاتی طور سبز ہے، پتھر تو ذاتی طور ٹھوس ہے، ان کو کہتے ہیں صفت ذاتی۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے ایک جملہ ہے، میں ایک غریب سپاہی کا حال لکھتا ہوں۔ یہ جو غریب ہے، سپاہی تو ایک صفت اسم ہے، اور جو غریب ہے وہ اس کی ذات ہے، یعنی وہ ذاتی غریب ہے۔ اور اس کے بعد ہماری جو دوسری قسم ہے وہ صفت نسبتی، نسبت جس کے ساتھ ہو، نسبت، لگاؤ، منسوب جو ہو، وہ صفت ہے جو کسی شخص یا شے کا لگاؤ یا نسبت ظاہر کرے۔ یعنی صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی شے یا کسی شخص کا لگاؤ یا اس کی نسبت کو ظاہر کرے۔ مثلا ہم یہاں پر کہتے ہیں چینی جوتے۔ جوتے تو ہر جگہ ملتے ہیں لیکن چینی جوتے خاص ہیں۔ عربی گھوڑا، گھوڑا تو یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے، لیکن عربی گھوڑا، عربی نسل کا گھوڑا، یہ اس کی ذات کے ساتھ، یہ اس کی نسبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ کابلی انار، انار تو یہاں پر بھی ملتے ہیں، ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں ملتے ہیں، لیکن کابل کے انار خاص ہیں، ان کو کابل کے ساتھ نسبت ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ کابلی انار۔ اس طرح سے ہمیں سمجھ آ گیا صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی شخص یا شے کا لگاؤ یا نسبت ظاہر کرے۔ یہاں پر ہمارے پاس مثال ہے، ایک دیسی دفتردار کو اپنا تمام قیمتی سامان حوالے کر گئے۔ اس کے بعد تیسری صفت جو ہے وہ ہے صفت عددی، نمبر جس کو کہتے ہیں، نمبر، ایڈجیکٹو نمبر۔ وہ صفت ہے جو چیزوں کی تعداد ظاہر کرے، یعنی جو چیزوں کی تعداد ظاہر کرے۔ یہاں پر چیزوں کی تعداد کو ظاہر کرنے کو کہا گیا ہے کہ یہ صفت عددی ہے، یعنی یہ چیز ہے لیکن اس کی مقدار، اس کی تعداد ظاہر کی گئی ہے، مقدار نہیں بلکہ تعداد ظاہر کی گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مثلا 3 بتی، 4 رستے، 2 چلم، 1 گدھا، 2 ملا، 1 مرغی۔ یہاں پر ہم بتائیں گے 500 روپے نقد بطور شکرانے کے خان صاحب کو دیے۔ 500 یعنی روپیہ تو ہے لیکن 500 یہاں پر عدد ظاہر کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں صفت عددی۔ اس کے بعد ہے صفت مقداری، پانچواں کیا ہے، چوتھا ہے صفت مقداری۔ صفت مقداری وہ صفت ہے جو کسی چیز کی مقدار ظاہر کرے، یعنی صفت مقداری جو مقدار کو، کوانٹٹی کو ظاہر کرے۔ مثلا کچھ، ذرا، کم، زیادہ، کتنا، جتنا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ذرا مقدار کو ظاہر کرتا ہے، کم
مقدار کو ظاہر کرتا ہے، زیادہ مقدار کو ظاہر کرتا ہے، کتنا مقدار کو ظاہر کرتا ہے، جتنا مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز مقدار میں کتنی کم ہے یا زیادہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں صفت مقداری۔ اس کے بعد پانچویں جو ہے قسم ہے وہ ہے صفت ضمیری۔ صفت ضمیری کیا ہے؟ صفت ضمیری، صفت ضمیری جب ضمیر بطور صفت استعمال ہو، یعنی ضمیر بطور صفت استعمال ہو تو صفت ضمیری کہلاتی ہے۔ صفت مقداری جو وہ صفت جو بطور ضمیر جب ضمیر بطور صفت استعمال ہو تو صفت ضمیری کہلاتی ہے۔ مثلا وہ آدمی، فلاں شخص، کون سا سیب، یہ قلم، یہاں پر وہ، فلاں، کون سا، یہ وہ ہیں، یہ جن کو یہ ضمیر ہے لیکن یہ بطور صفت ظاہر کیے گئے ہیں، یعنی یہ قلم، یہ کتاب، وہ فلاں شخص، وہ آدمی۔ اس طرح سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ صفت کی 5 قسمیں ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت ضمیری۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے آج کے لیسن میں، آج کے لیکچر میں آپ نے اس میں صفت اور صفت کی قسمیں جاننے کی کوشش کی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھی طرح سے اس چیز کو یاد کیا ہوگا، ذہن نشین کیا ہوگا، اور آپ اس کو گھر میں پھر پریکٹس کریں گے، اس کو بار بار پڑھیں گے، بار بار دیکھیں گے تاکہ آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے۔ اور کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا، ابتدا میں بتایا کہ گرامر انتہائی اہم حصہ ہے، اور زبان کو سیکھنے کے لیے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے، زبان کے حوالے سے آپ کو مضبوط بنیاد حاصل کرنے کے لیے آپ کو گرامر کا جو پورشن ہے، حصہ ہے، اس کو زیادہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو آج کے لیکچر کو ہم یہاں پر ہی اختتام کرتے ہیں، اور پھر ایک بار یہ دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح سلامت رکھے، اور اس کووڈ-19 میں اللہ تعالیٰ اس کی وبائی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ احتیاط برتیے گا، اور سوشل ڈسٹینس کا اہتمام کیجیے گا، اور احتیاط آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، لیکن کتابوں کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کیجیے، مضبوط سے مضبوط تر کیجیے، یہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج کے لیے پھر اتنا ہی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، فی امان اللہ۔